بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہنہ ہو کر وضو کرنے کا حکم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے، یہ پانی تو مجھے کسی اور پانی سے، یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر کھڑے ہوئے گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اقدس کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے یہ پردہ نہ کریں، یعنی آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی ضرور تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت تھا جب تک ہمارے یہاں باتھ روم یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں تھا، یعنی لوگ باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے۔ اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب سے بیت الخلا بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غسل کرتے تھے تو ایک چادر تان لیتے تھے اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندی سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں۔ لیکن ان سب میں کئی مسئلے تھے کہ اگر گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا تو گنہگار ہو جاتا، اور ساتھ میں جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا۔ اسی طرح چادر اگر تنی ہوئی ہوتی تو چادر گر جانے کا امکان بھی برابر لگا رہتا۔ لہٰذا ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ وہ نہاتے وقت لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، واش روم ہے، ان کی چار دیواری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، ان میں چاروں طرف سے مکمل پردہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہوتا۔
لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر کسی کی نگاہ پڑنے یا بے پردگی کا امکان نہ ہو تو مکمل طور پر لباس اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، کیونکہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ تو جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، کیونکہ جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی ساتھ ہی کر لوں، یا آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب غسل ہو جاتا ہے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے، تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو اعضاء حصے ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ اس لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جو پہلا سوال ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں، تو اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ناظرین دیکھیے، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ وضو کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ باتھ روم یا بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جانے کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے اور آپ نے وضو کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے تو ایسی جگہ عموماً خواتین اپنا دوپٹہ اتار کے لٹکا دیتی ہیں اور آرام سے سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی بغیر سر پر ٹوپی رکھے وضو کریں تو وہ وضو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مسجدوں میں دیکھیں، 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور وہ اسی طرح وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مردوں کا وضو ہو جاتا ہے تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کر وضو کریں، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بہت کم انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ الگ ہو یا وضو کے لیے ٹوٹی الگ لگی ہوئی ہو جہاں وضو کیا جائے، یا یہ کہ ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء الگ ہو اور نہانے کی جگہ علیحدہ ہو چکی۔ آج کل یہ سب کچھ آل ان ون ہے، یعنی واش روم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب ہمیں واش روم جانا ہوتا تو واش روم کے لیے سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں، اس لیے جب آپ واش روم میں جا کر وضو کریں گے، اور حدیث پاک کے مطابق واش روم جنات کے رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ وضو کا ٹوپی یا دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگلا تیسرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ناظرین، وہ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہوتا تو ایسی جگہ وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی صورتحال عمومی طور پر ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی کہ جہاں پہ صرف WC لگا ہو یا کموڈ لگا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پر شاور بھی لگا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آج کل جو باتھ روم ہے، چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم ہی ہو، تو اس کے اندر بھی یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہے،
नहाने की जगह भी होती है और हाथ धोने की यानी वज़ू वगैरह करने की जगह भी होती है। तो जो बाथरूम थोड़े से बड़े होते हैं तो उनमें नहाने की जगह और निजासन गंदगी की जगह अलग-अलग हो जाती हैं। साथ में हाथ वगैरह धोने के लिए जो बेसन लगा होता है वही हमने वज़ू करना होता है। लेकिन चूँकि ये इलाका एक ही होता है, वॉशरूम एक ही जगह है, तो यहाँ ये इश्काल पैदा होता है कि अगर बाथरूम ऐसा है कि जिसमें नहाने की जगह और टॉयलेट की जगह अलग-अलग हो और पर्दा लगा हुआ हो और बेसन भी अलग हो, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे छत एक ही है, बिलाशुबा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें उलमा जो एक बात कहते हैं वो ये है कि एहतियात करनी है, क्योंकि छत एक है, माहौल एक है और जगह भी एक है। जहाँ 3 सहूलतें हैं तो आपको यहाँ अल्लाह का नाम ज़बान से नहीं लेना, यानी वज़ू शुरू करने से पहले की दुआ और बाद की दुआ नहीं पढ़नी, और अगर ये पढ़नी है तो खुफिया तौर पर यानी दिल ही दिल में पढ़नी है, या फिर वज़ू करके जब आप बैतुल खला से बाहर निकले तो आप आकर आप ये दुआएं पढ़ सकते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बाकी वज़ू तो बहरहाल हो ही जाता है, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।